برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے جس طرح سے فلسطین کو ریاست تسلیم کیا ہے اور اب وہ پہلے 7 ممالک G7 ممالک بن گئے ہیں جنہوں نے اس کو ایکسیپٹنس دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اتنی زیادہ تعداد میں شہادتیں ہوئیں، اتنی خون ریزی ہوئی اور بالآخر فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس اقدام کو آپ؟ اس کو دو لحاظ سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اخلاقی قدم ہے اور یہ بہت سارے اخلاقی قدم پہلے بھی لیے گئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ممالک میں بہت پریشر بڑھ رہا ہے. ان کی اپنی عوام کا درد دل رکھنے والے عوام پوری دنیا میں جب وہ سلاٹر دیکھ رہے ہیں اور جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں اور ایتھنک کلینزنگ دیکھ رہے ہیں تو اپنی حکومتوں پر وہ جلسوں کی شکل میں اور ایوانوں میں وہ پریشر ڈال رہے ہیں. تو یہ تو خیر اس حد تک بات ہے. اگر واقعی میں یہ بہت زوردار قسم کا ایک اچھا قدم ہے تو پھر فوری طور پر اناؤنس کر دیتے. ہر قسم کے بائیکاٹ کا اسرائیل سے کچھ نہ کر سکتے تو، کیونکہ جب تک سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو ہوتا رہے گا اس وقت تک تو یہ سلاٹر ہاؤس جاری رہے گا. آپ نے دیکھ لیا کہ یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، پورچوگال نے جیسے اناؤنس کیا تو نیتن یاہو نے آج صبح تک 48 افراد کو شہید کر کے وہ ایک انعام وہ دے دیا اور اپنے ٹینکوں کو مزید اندر غزہ میں گھسا دیا، اور ساتھ میں بیان دے دیا کہ بھئی ہم تو اور زیادہ سیٹلر ویسٹ بینک میں بھی بسائیں گے. اور یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں فلسطین ایک ریاست کے طور پر، یہ ساری کی ساری ریٹرک ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے. کوئی ایسا نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں صدر ٹرمپ کا بیان ہے کہ یہ جو برطانیہ کی جانب سے کیا گیا ہے اور دیگر ممالک کی جانب سے کیا گیا ہے یہ کاسمیٹک ویلیو رکھتا ہے، سنجیدہ جو ہے سفارتکاری نہیں ہے؟ یہ میں نے تو اپنے آغاز تکلم اسی بات سے کیا کہ یہ تو بس ایک اخلاقی، آپ اس کو کاسمیٹک بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، ایک اخلاقی طور پر ایک سٹیپ ہے. اور میں نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ان کے اپنے انٹرنل پریشر ہے. آج آتے ہیں، دیکھیں ابھی ٹیسٹ ہو جائے گا، 2 دن میں ٹیسٹ ہو جائے گا. اب جو ایک فلوٹیلا وہاں سے چلا ہے مختلف ممالک کے، وہاں 44 ممالک کے لوگ ہیں، 50 جہاز اس میں شپس ہیں، ویسلز ہیں، اور وہ ابھی غزہ کی طرف جا رہے ہیں، یلو لائن میں آ گئے ہیں. گلوبل سمد یہ فلوٹیلا ہے، 6 کنٹری، اس میں 44 کنٹریز ہیں، 6 کانٹیننٹس کے لوگ ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. اس کو پہلے ہی بمبارڈ کیا ہے ڈرانے کے لیے ڈرونز کے ذریعے اسرائیل نے. آپ دیکھیں یلو اس میں ایریے میں آ گیا ہے، جیسے ہی ریڈ زون میں آئے گا وہ اس کو ساروں کو پکڑ کے لے جائیں گے یہاں سے، اور کچھ بمبارڈ کریں گے، کچھ لوگ مر جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ 44 ممالک کیا کرتے ہیں. کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے بھی فلوٹیلا آتا رہا، سامان لے کے آتا رہا، ہیومنٹیرین ایڈ لے کے آتا رہا، دنیا کو اویئرنس دینے کے لیے. تو یہی کر سکتے ہیں نا یہ دنیا، جب تک کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں جب تک یہ ویٹو کے پاور رہیں گے موجود اور ایک کنٹری اس کو ویٹو کرتا رہے گا. اس وقت دیکھیں ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے نا کہ ویٹو ہو گیا یہ سیز فائر کا، تمام کافی ایک اچھا ریزولوشن تھا جو کہ ویٹو ہو گیا. یو ایس نے، امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ حماس تو تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے. اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہی ممالک کہہ دیتے کہ بھائی ہم اپنی فضاؤں سے ان کو نہیں گزرنے دیں گے، ہم ان سے ٹریڈ بھی ختم کر رہے ہیں، ہم ان کے سفارتکاری بھی ان سے ختم کر رہے ہیں، سفیروں کو واپس بلا رہے ہیں، تو پھر تو کوئی بات سمجھ آتی تو زیادہ امپیکٹفل بھی ہوتا. سر بالکل ایسا ہی ہے. اور سر جس طرح سے یہ بات بھی آپ نے کی، اور دوسرا یہ کہ چلے سٹیپ بائی سٹیپ اگر چلنا بھی شروع ہوئے ہیں، بات کم سے کم اس سے تو آگے بڑھی ہے کہ ہم اس چیز کی مزاحمت کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس سے بات تھوڑا سا آگے بڑھی ہے. تو جو اب وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر ہیں اور وزیر اعظم کی جو آج مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر کانفرنس میں شرکت بھی متوقع ہے، اور کل جو 6 اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر سے ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی اپنی تقریر جو ہونے والی ہے 26 کو، اس میں بھی اس کا بڑے زوردار اور بڑے دبنگ طریقے سے تذکرہ آئے گا غزہ کا، اور اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے. پاکستان کی آواز تو گونج رہی ہے، چاہے وہ OIC کا پلیٹ فارم ہو، یہ جو دوحہ میں سمٹ تھا، اسلامک سمٹ، عرب اسلامک سمٹ، اس میں ہر جگہ پاکستان کی آواز گونج رہی ہے. لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ 200 کے قریب سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز نان بائنڈنگ جو پاس ہو چکے ہیں چیپٹر 5 اور کے تحت، اس کا کوئی فرق نہیں پڑا فلسطین کے حوالے سے، ایون کشمیر کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑا، جب تک کہ چیپٹر 7 کے تحت
جب ایک امپوزنگ امپیکٹفل ریزولوشن پاس نہیں ہوا کچھ نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ یہ ویٹو ہوتا رہے گا تو یہ گمک چلتی رہے گی. ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ تھا کہ او آئی سی پلیٹ فارم سے ان کے اپنے ہی چارٹر کے مطابق او آئی سی کے چارٹر کے مطابق اپنے ہی چارٹر کے پیرا 7 کے مطابق یہ ایکشن لیتے کہ جی ہم بائیکاٹ کرتے کچھ نہ کرتے. بے بسی اپنی جگہ پر کیونکہ سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کی وجہ سے بے بسی ہے اور یہ تمام ممالک انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں. ورنہ تو یہ 2.4 بلین کی آبادی ان 57 کنٹریز کے او آئی سی کے ممبرز کی اگر وہ گولان ہائٹ پہ چڑھ کے اور وہاں سے 2 لیٹر پانی بھی پھینکنا شروع کر دیتے تو فلڈ آ جاتا ہے اسرائیل میں. تو یہ وہ چیز ہو نہیں سک رہی ہے. تو لہٰذا فلسطینیوں کی یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو کامن ویلتھ ممالک ہم دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا کینیڈا وہ تو چلے برطانیہ کی سٹانس کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں لیکن پرتگال نے بھی سٹانس لیا ہے اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں پرتگال 2 چیزیں اس میں ہیں. ایک تو وہاں کی حکومتوں کے ایوانوں میں ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ بہت اس پر درد دل نکلا رہے ہیں اور بات بھی صحیح ہے ایک دم. چاہے وہ کسی مذہب کسی رنگ کسی نسل سے ہوں لوگوں کا دل تو دکھ رہا ہے نا کہ روزانہ سلاٹر کیا جا رہا ہے. اور یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی کہہ چکی ہے. یہ لوگوں کے کیمرے کے آنکھوں کے سامنے ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے آخری سلاٹر ہاؤس جو ہے نا تاکہ یہ معاملہ ہی ختم کر دیں اس کو اور پھر دنیا شور جو مچانا بھی بند کر دے گی کہ جو ہونا تھا ہو گیا. کیونکہ غزہ پہ قبضہ ہو جائے گا پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے. نیتنیاہو کر چکے ہیں اس پہ امریکہ بھی کے صدر بھی کر چکے ہیں. غزہ پہ قبضہ ہو جائے گا بات وہی ہو جائے گی جس طرح کی 48 میں قبضہ ہوا 554 دیہاتوں کو مسمار کر کے اور شہروں کو مسمار کر کے جس طرح 1967 میں قبضہ ہوا زمین پہ قابض ہو گئے. فلسطینیوں کے اس دفعہ بھی ہو رہا ہے یہ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ بے بسی دنیا بے بسی میں مبتلا ہے اور یہ نہیں کر سکتی کہ کم از کم بائیکاٹ ہی کر دے. تاریخ اس کو یاد رہے کم سے کم اتنا تو کیا جائے کہ بائیکاٹ کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. جی آخری سلسلہ یہ ہے کہ یہ بڑی تاریخ جو ہے نا بڑی سیاہ حروف سے لکھی جا رہی ہے اور میں اس پہ اختتام کروں گا کہ ہر دور میں اشارہ ابروئے شاہ پر بڑے جو ممالک ہیں ہر دور میں اشارہ ابروئے شاہ پر قلقے مورخین جھکے ہیں حضور میں او آئی سی. اور تاریخ وہ نہیں ہے جو لفظوں میں قید ہو. تاریخ لکھی جاتی ہے بین السطور میں. اس یہ تاریخ یاد رکھیں. بالکل یاد رکھی جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشرق وسطیٰ کی جو کرنٹ صورتحال ہے اور اس پر جو G7 ممالک پہلے بن گئے ہیں 3 جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے فلسطین کو علیحدہ ریاست اس پر ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے کچھ دیر میں واپس آتے ہیں.